جن کو دعوت نہیں پہنچ سکی ان کے معذرت کے ساتھ جو آ گئے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں ہماری عوام الناس کو کچھ نہ کچھ لب لباب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ساتھ عطا سننے کی ہم سب کو دعا رب کائنات کہاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک زوردار نعرہ لگائیں پھر انہی نعرے کے ساتھ آپ دعوت خطاب دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نعرہ رسالت. علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 جزاک اللہ. نعروں پہ کم دھیان دینا، ذرا گفتگو پہ زیادہ ٹائم دینا. شکریہ سب بھائیوں کا. اللہ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. کیونکہ انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 9:30 بجے عشاء کی جو نماز ہے وہ باجماعت پڑھی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں وقت کا دھیان رکھوں گا. بس آپ سے اس کی گزارش ہے کہ ذرا محبت سے بیٹھے، ذرا نعروں سے گریز کیجیے. ٹھیک ہے، جو نعرہ مارنا ہے چلو وہ نعرہ اللہ کے رسول کی بات ہو جائے. تو میں ویسے بھی اس بات کا قائل ہوں کہ اب ذرا تھوڑا سا عمل کی طرف آنا چاہیے. نعرے انہیں بڑے لگا لیجیے. کیونکہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. کیونکہ یہ نعرے ہم بڑے مار رہے ہیں لیکن کشمیر آزاد نہیں ہوگا. کشمیر ناموں سے آزاد نہیں ہوگا، کشمیر عقل سے آزاد ہوگا. اور اب فلسطین کی بھی صورتحال آپ کے سامنے، چند ریلیوں کے علاوہ ہمارے دامن میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کچھ عمل کی طرف آئیں گے. جو اسپیکر والے بھائی ہیں اس کو ذرا سادہ ہی رکھیے گا، آواز میں گونج نہ ہو تاکہ بات سمجھ نہ آئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نبوذ به سواك عند حدود الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। आपको गर्मी तो नहीं लग रही? अगर लग भी रही है तो एक बार दिल से दूर पड़े फिर नहीं लगेगी। और मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह हज़रत ने लिखा है, फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंग में हो। ठीक है जी, अल्लाह मैंने पूरा थान साहब पे बाधा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंग में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अगर आपको गर्मी लग भी रही है तो आप एक बार दिल से ना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को याद करें, आपको गर्मी नहीं। और आप याद करने को समझते हैं, एक होता है सिर्फ पढ़ देना, एक होता है याद करना। ठीक है, याद करेंगे दिल से, थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि हम कारी हैं। आप तसव्वुर कर लें हम भी मदीना पाक ही है, और तसव्वुर में बड़ी ताकत है जी। फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। बंदे के ख्याल में बड़ी ताकत है। आप कभी कभी ख्याल किया करें, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लगा अगर आप उस पर पुख्तगी दे तो कर्म हो जाता है। मेरे शेख एक बड़ी खूबसूरत बात फरमाया करते थे कुछ इस तरह के लोग हैं कि वो मदीना पाक हो के भी मदीना पाक नहीं है, और कुछ इस तरह के भी हैं जो मदीना ना हो के भी मदीना पाक ही है। आज़म चिश्ती साहब ने लिखा नहीं था, आप फरमाते हैं कोई सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है। थोड़ी देर के लिए आप भी तसव्वुर कर लें कि हम भी आज खालियाँ नहीं बैठे हुए, हम भी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह, आपको खूब लुत्फ़ आएगा। आप और मैं अब आपसे कहता हूँ, अब देखिए ना, आपको कई बार इस तरह होता है कि पुलिस वाले रोकते हैं ना तो फिर वो मुझे देख के ना तो छोड़ देते हैं। अल्लाह मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मैंने एक दिन एक बंदे को कहा, मैं यार मैंने लाइसेंस ही बनवा दे। उन्हें कहते जी धन की लोड़ है, धन तो वेख के पुलिस वाले नहीं छड़ देना। तो मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर सुलेमान मिसबाही के नाम में इतना है तो कुर्बान जाऊँ जिनके नाम की वजह से सुलेमान मिसबाही का नाम है, फिर उनके नाम में नहीं है। आपने तजुर्बा नहीं किया? अक्सर वो पेशतर मैंने लोगों को देखा कि जनाब अगर पुलिस वाले रोक लें तो वो कहते हैं जी मेरी फलाने MNA से दोस्ती है जी, मैं फलाने MPA का जानने वाला हूँ। तो वो पुलिस वाला कहता है ठीक है जाओ। मैं कहता हूँ यार अगर MNA के नाम में इतनी ताकत है फिर महबूब खुदा के नाम में कितनी ताकत होगी। शर्त ये को ले भी तो सही ना रहती है, वो ले भी तो सही। हम तो मायल बकरम है, कोई शायर कोई नाम ही नहीं लेता है, और अगर कोई लेता भी है तो वो शौकीन से नहीं लेता, वो भी सोच में पड़ जाता है पता नहीं होगा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा कि होगा। वो होता है क्यों नहीं होता? तो नाम ले तो सही एक बार दिल से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये क्योंकि वक्त भी थोड़ा कम है, 21 मिनट वैसे ही हो गए हैं, तो मैंने इंशाल्लाह 20 मिनट पे छोड़ दें ताकि वुज़ू करें और 9:30 बजे बाद जमात नमाज़ इशा पढ़ें। ये बड़ा खूबसूरत नाम है हमारी तारीख का, हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला। अब नक्शबंदी शयूख में हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला के उवैसी फैज़ याफ्ता थे। वो लिखा एक दिन आप इसी तरह किसी मजलिस में ना लोगों की तरबियत फरमा रहे थे, और आप लोगों को फरमा रहे थे भाई अल्लाह अल्लाह किया करो, तो साथ आप थोड़ी सी लालच भी दे रहे थे कि अल्लाह खुद कुरान में कहते वदऊ खौफम व तमा, ठीक है, थोड़ी तमा। अब फरमा रहे थे भाई अल्लाह अल्लाह किया करो, दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह अल्लाह किया करो, रूह का इज़्तिराब ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह किया करो, रिज़्क़ में बरकत होगी। अल्लाह अल्लाह किया करो, ज़िंदगी में बरकत होगी। अल्लाह अल्लाह किया करो, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़तों की ताज अता फरमा देंगे। अब लाजिम नहीं कि अगर मैं भी गुफ्तगू कर रहा हूँ तो यहाँ बैठा हर बंदा मेरी गुफ्तगू से इत्तेफाक करे। हो सकता है किसी किसी के दिल में क्या क्या चल रहा है, लेकिन इसीलिए तो कहा गया है कि जब किसी आलिम की मजलिस में जाओ तो अपनी ज़ुबान कंट्रोल में रखो। जो हमारे उलमा बाप बैठे हैं तो वो गुफ्तगू करता है तो ये गुफ्तगू समझ लेते हैं ये बंदा दरस निज़ामी पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि जब वो कहता है ना बहुत बड़ा आलम है तो उनको पता चल जाता है कि इसने दरस निज़ामी नहीं पढ़ी हुई है, क्योंकि आलिम है, आलम नहीं है। तो कहते हैं इसलिए जब किसी आलिम के सामने गुफ्तगू करो तो अपने कंट्रोल में रखो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा बोलना तुम्हारा भेद खोल देगा। इसी तरह कहते हैं जब किसी बादशाह के दरबार में जाओ तो अपना सर कंट्रोल में रखो,
اسی طرح حضور فرماتے جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو پھر اپنے خیالوں کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ دیتی ہیں، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی بیان فرما رہے تھے، اور اسی مجلس میں بو علی سینا بھی بیٹھے تھے، اور بو علی سینا بیٹھے سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ بابا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک نام لے اور اتنے کام ہو جائیں، بندہ اللہ اللہ کرے، دل کو سکون ملے، روح کا اضطراب ختم ہو جائے، رزق میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو، یہ ہو وہ ہو، اس طرح ہو اس طرح ہو، اور خود ہی جج اور خود ہی وکیل بنے بیٹھے ہیں۔ اور کرتے کیا ہیں، پہلی دلیل وہ خود کو دیتے ہیں اور خود ہی رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس رکھ لے، پانی پیے نہ بلکہ گلاس رکھ کے کہنا شروع کر دے پانی 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 پانی، تو کیا پانی پانی کہنے سے اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی۔ پانی پینے سے پیاس بجھے گی، پانی پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھے گی۔ تو کہتے ہیں پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں۔ اچھا دوسری دلیل وہ کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بندہ بیمار ہے، وہ حکیم سے دوائی لے کے آئے اور دوائی کی پڑیا اپنے ہاتھ میں رکھ لے، دوائی کھائے نہ بلکہ پڑیا رکھ کے کہنا شروع کر دے دوائی 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 دوائی، تو کیا دوائی دوائی کہنے سے آرام آئے گا؟ بھائی دوائی کھائے گا تو آرام آئے گا، دوائی دوائی کہنے سے آرام تو نہیں آتا۔ یہ دو دلیلیں دے کے آپ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں۔ اب حضرت جو بھی ہے بس بیٹھے رہیں، بس تسلسل نہ توڑیں، آپ کی مہربانی ہے۔ اب جو بھی ہے، کوڑا ہے، کھوتا ہے، کٹا ہے، اب جو بھی ہے بیٹھیں، آپ بار بار اس طرح کریں گے فوکس ٹوٹے گا۔ اب جو ہے پہلے کر لینا تھا آپ نے جو کرنا تھا، اب نہ بار بار ٹوٹنے نہیں ہے۔ وہ آپ وہ بیٹھے رد کر رہے تھے کہ بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے وہ اتنے کام ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں نا جو اللہ والے ہیں وہ دلوں کے خیالوں کو پکڑ دیتے ہیں۔ آپ نے بو علی سینا کا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے بھری مجلس میں بو علی سینا کو مخاطب کر کے فرمایا وہ گدھے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے۔ اور ظاہر بو علی سینا بھی ایک بڑا نام تھا، حضرت نے بھری مجلس میں شگدہ کہہ دیا۔ غصہ تو اس کو بڑا آیا، لیکن اس نے کیا کیا، اپنا غصہ کنٹرول کیا، کیونکہ غصہ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے، غصہ کر کے مار کھانی تھی اس نے۔ لیکن غصہ اس قدر زیادہ آیا کہ اس سے اپنا غصہ دبایا نہیں گیا، رنگ سرخ ہو گیا، پسینہ آ گیا، غصے سے وجود کانپنے لگ پڑا۔ وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کے حال سے آگاہ نہیں تھے؟ آپ نے پوچھا وہ علی سینا تجھے کیا ہوا، کیوں لال ہو گئے، پسینہ کیوں آ گئے، یہ بیٹھا بیٹھا کام کیوں رہا ہے؟ تو آگے سے وہ علی سینا کا عرض کرتے ہیں حضرت دیکھیں آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے، آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا، تو کیا اب بھی مجھے غصہ نہ ہے، اب بھی میرا رنگ لال نہ ہو، اب بھی میرا غصے سے وجود نہ کانپے، اب بھی مجھے پسینہ نہ آئے؟ تو آپ آگے سے فرمانے لگے وہ علی سینا تو بھی تو بیٹھا خود ہی سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھ تو صحیح گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا ہے۔ اگر لفظ گدھے میں اتنا اثر ہے، پسینہ آ جائے، رنگ لال ہو جائے، بندہ کانپنے لگ پڑے، تو آپ تصور کریں کہ اللہ میں کتنا اثر ہوگا۔ میرے ادھر نا سیالکوٹ، حضرت شاید ان میں سے کوئی جانتا ہو، یہ جس طرح سیالکوٹ کی یہ سائڈ بنتی ہے نا، اس طرح جو سیالکوٹ کی وہ والی سائڈ ہے، بالکل بارڈر پہ ایک ایریا ہے جس کو کہتے ہیں کینگڑا روڈ کہتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ نا وہاں تقریر کرنے گیا، تو میں نے وہاں بھی احباب کو ذرا توجہ دلائی، تو یہاں تو ان کو بات کی سمجھ نہیں آئی، ویسے سارے جذب کی کیفیت میں چلے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو کہا بھائی جس کو میری بات کی ذرا سمجھ نہیں نہ آئی، تو یہ باہر سے مین کینگڑا روڈ گزر رہا ہے، تو ظاہر ہے صبح ہزاروں نوجوان سیالکوٹ مزدوری کرنے جائیں گے، تو جس کو میری بات سمجھ نہیں نہ آئی آپ نے مین روڈ پہ کھڑے ہو جانا، اور وہ نوجوان جو 1 to 5 پہ بیٹھا اور ذرا ڈانڈو اس کے بال لوں، تو آپ نے اس کو روک لینا ہے، اور آپ نے صرف اس کو اتنا کہنا ہے کہ بھائی بیٹھا تو 1 to 5 پہ ہے لیکن ہے تو گدھا، تو میرا نمبر رکھ لیں، پھر مجھے فون کر کے بتائیے گا کیا کیا بچ گیا اور کیا کیا ٹوٹ گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنا اثر رکھتی ہیں، تو پھر آپ تصور کریں گے پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا، پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا، تو حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک میں کتنا اثر۔ وہ کتابیں پڑھی ہیں، وہ لکھا ہے ایک دن حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حرم میں جلوہ گر تھے، تو
ایک جانب آپ بیٹھے تھے، دوسری جانب گروہ کفار تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید بن مغیرہ تھا. تو ایک بھکاری آ گیا، اور ظاہر ہے وہ بڑے بڑے نام تھے اس وقت مکہ کے، ٹھیک ہے، وہ بھی ادھر ہی گیا. اس جانب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے، اس جانب وہ تو نہیں تھے. وہ ان کے پاس گیا، اس نے جا کے نا دستے سوال دراز کیا، بھائی مجھے دو کچھ. انہوں نے آپس باہم مشورہ کر کے نا بطور شہادت اس وکیل کو کہا، وہ سامنے بیٹھا بندہ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اس کے پاس جا، وہ بڑا دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی دیتے ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ لکھا ہے کہ وہ بھکاری آپ کے پاس آیا اور آ کے نا اس نے دستے سوال دراز کیا. آپ نے نہیں کہا بھائی میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، لکھا آپ نے درود شریف پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کا ہاتھ بند کر دیا. اس ہاتھ سے فرمایا، آپ نے فرمایا یا نا ہاتھ کھولنا، یہ جنہوں نے تجھے بھیجا نا انہیں کے سامنے کھول جا کے. وہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، لو بھائی پھونک مارنے سے بھی کچھ ہوتا ہے، اور بھائی تیری پھونک سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ والوں کی پھونکوں سے سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے. وہ لکھا ہے کہ وہ بھکاری واپس گیا ان کے پاس، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ واپس گیا. اور لکھا ہے کہ جب اس نے جا کے ان کے سامنے اپنا ہاتھ کھولا نا تو اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ تھا. اور لکھا ہے کہ وہاں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے کئی کافر مسلمان ہو گئے تھے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج سکہ نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے، لیکن حضرت مولا علی کا ماننے والا بھی تو ہے. کوئی حضرت مولا علی کے راستے پہ چلنے والا تو بن سکتا، کیوں نہیں بنتا؟ آج بھی بنتا ہے. تو مجھے یاد ہے میرے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ آپ کے مزار انور پہ لاکھوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ایک دن بیٹھے آپ پڑھا رہے تھے تو کچھ اسی حوالے سے نا گفتگو آ گئی، تو آپ نے بڑی کمال بات سنی. یا مجھے فرمانے لگے، کہنے لگے یار آج مدارس کے حالات قدرے بہتر ہیں. بہتر میں آج بھی نہیں کہوں گا، قدرے بہتر ہیں، ابھی بھی بڑی بہتری درکار ہے. آپ خود دیکھیں، آپ کی یونیورسٹی کہاں کھڑی ہے، آپ کا مدرسہ کہاں کھڑا ہے. عربی یونیورسٹی میں اور مدرسے میں 50 سال کا فرق ہے. یونیورسٹی 50 سال آگے ہے، مدرسہ 50 سال پیچھے ہے. اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا حضرت اپنے مدرسوں پہ توجہ دیں، اپنے مدرسوں کو آباد کریں، اپنے مدرسوں سے محبت کریں. اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے، اپنے مدارس کو آباد کریں. تو آپ فرماتے ہیں جو ہمارا دور تھا وہ تو دور بہت ہی خراب تھا. آپ فرماتے ہیں دن میں 2 بار اپنے گاؤں میں نا علاقے میں کھانا مانگنے جایا کرتے تھے. ہر طالب علم نے اپنا اپنا برتن لے کے نکل جانا. کسی کو بھنڈیاں ملی، کسی کو کدو مل گئے، کسی کو ٹنڈے مل گئے، کسی کو توری مل گئی، کسی کو ساگ مل گیا، کسی کو پالک مل گئی، کسی کو دال ماش مل گئی، کسی کو دال چنا مل گئی، ٹھیک ہے جی، کسی کو کچھ مل گیا. اور پھر مدرسے میں لا کے سب نے اس کو یکساں کرنا اور کہتے پھر ہم اس کو کھایا کرتے تھے اور اس طرح ہم پڑھا کرتے تھے. اب فرماتے ہیں جو میرا دور تھا اور تب درس نظامی کا انداز بھی یہ والا نہیں تھا جو اب انداز ہے نا، تب درس نظامی کا انداز بھی کچھ تھوڑا مختلف تھا. وہ کہتے ہیں وہ کچھ ماحول اس طرح کا ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بارش بڑی شروع ہو گئی، شدید طوفانی بارش، کہ سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ کوئی بچہ بھی کھانا مانگنے جا سکے. اور گلیاں بھی یہ والی نہیں تھی کہ اگر بارش برس بھی رہی ہے تو آپ چھتری لے کے نکل جائیں، نیچے گلی پکی ہے، اینٹیں لگی ہیں یا سیمنٹ ہے، نہیں کچی گلیاں تھیں، سوال ہی نہیں اٹھتا تھا باہر جانے کا. اب کہتے ہیں ہوا اس طرح کہ سارا مدرسہ جو ہے نا وہ بھوکا پڑا. کہتے رات کو کہیں جا کے بارش بند ہوئی، گھڑیوں کا اتنا کو تھا نہیں معاملہ. اب فرماتے ہیں قبلہ مفتی صاحب مدرسے تشریف لے آگے کیا دیکھتے ہیں سارا مدرسہ بھوکا پڑا ہوا ہے. کہتے آپ نے فرمایا اس طرح کرو، سارے اپنے اپنے برتن اٹھاؤ، اور جو مدرسے کا کنواں ہے نا سارے اپنے اپنے برتنوں میں کنویں سے پانی بھر کے لاؤ. کہتے ہیں سب نے پانی بھرا لائے. آپ نے فرمایا سارے اپنے برتن میرے سامنے رکھو. کہتے ہم نے رکھ دی. کہتے آپ نے اپنے سادے سے انداز میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے آپ نے ان پانی کے برتنوں پہ پھونکا تو کہتے ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ پانی دودھ میں تبدیل ہو گیا. آپ نے فرمایا سارے اپنے اپنے برتن اٹھاؤ اور اپنے اپنے کمروں میں جا کے دودھ پیو. کہتے ہم نے اٹھا لیا. کہتے پیٹ بھر کے دودھ پیا، ختم ہونا تو دودھ کم بھی نہیں ہوا ہے، ایسا برکتوں والا دودھ تھا. کہتے رات کو اٹھ کے پھر پیا، جب فجر کی نماز کے لیے پھر پیا، فجر پڑھ کے پھر پیا. کہتے پھر ختم ہو گیا. کہتے ہیں کچھ تھوڑا سا عرصہ گزرا ہوگا، ایک دن پھر ماحول نے وہی انداز اختیار کیا.
کہ کھانا مانگنے جانا ناممکن تھا. کہتے اس دن جتنے بھی ہم طالب علم تھے نا 35 40 30 25 جتنے بھی تھے, کہتے ہم نے آپس میں مشورہ کیا. ہم نے کہا اب تو مسئلہ ہی کوئی, اب تو دودھ بنانے کا نسخہ بھی پتہ چل گیا لوگ ہیں. تو مفتی صاحب نے تو پڑھا بھی مجہول تھا, ہی کو ہے پڑھا تھا, را بھی پور نہیں تھا, سین پہ سیٹی بھی نہیں تھی, با کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا, میم کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا, ہا بھی اپنے مخرج سے نہیں نکلا تھا. تو ہمیں تو یہ کوالٹی بھی ہے, تو ہمارا تو ذرا دودھ بھی یہ کوالٹی کا بنے گا ہے. کہتے ہم سب نے کنویں سے پانی بھرا اور سامنے برتن رکھ کے ہم شروع ہو گئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن کہتے دودھ نہیں بنا. ہم بڑے حیران, یہ کیا حضرت کی جو ایک سادی سی بسم اللہ نے دودھ بنا دی ہے. کہتے ہم نے پھر ٹرائی ماری, 2 نہیں 200, 200 نہیں 400, 400 نہیں 600. کہتے کم و پیش ہم نے 1000 بار بسم اللہ شریف پڑھ دی, لیکن دودھ نہیں بنا. کہتے سارا مدرسہ دودھ بنانے میں مشغول تھا. اتنی دیر میں کچھ موسم تھما, مفتی صاحب تشریف لے گئے. تو آ کے کیا دیکھتے ہیں, سارا مدرسہ پانی کو دودھ بنانے میں لگا ہوا ہے. آ کے فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے کی حضرت آپ کی تو ایک پھوک نے بنا دیا تھا, ہم نے تو 1000 بار پڑھ دیے لیکن دودھ نہیں بنا کوئی. فرمانے لگے پیچھے ہٹو. کہتے ہمیں ہٹایا. فرمانے لگے برتن رکھو. کہتے ہم نے رکھے. کہتے آپ نے پھر وہ سادی سی بسم اللہ پڑھی, وہ پھوکا, وہ پھر دودھ بن گیا. بھائی بات تو پکی ہے نا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اس میں شک کوئی نہیں ہے, شفا بھی ہے رحمت بھی ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں. ہاں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں حضرت نے پھر سادی سی بسم اللہ پڑھی, وہ دودھ بن گیا. آپ نے فرمایا اپنے اپنے برتن اٹھاؤ, جاؤ اپنے اپنے کمروں میں پیو جا کے. وہ کچھ مرید کچھ شاگرد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن میں تجسس ہوتا ہے, وہ کوشش کرتے ہیں وہ جاننے کی کہ اصل میں راز کیا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت میں نہیں بولتی ہوں. فرمانے لگے کیوں. کہتے میں نے اس کی حضور پہلے بتائیں فرق کیا ہے. بسم اللہ آپ نے بھی پڑھی, بسم اللہ ہم نے بھی پڑھی. آپ نے صرف ایک بار پڑھی, ہم نے 1000 بار پڑھی. آپ نے مجہول پڑھی, ہم نے معروف پڑھی. آپ نے مخارج کے بغیر پڑھی, ہم نے مخارج سے پڑھی. فرق کیا ہے. تو کہتے آگے سے مجھے فرمانے لگے جب وقت آئے گا نا تو یہ بھی فرق تجھے میں بتا دوں گا, لیکن اب تو جا کے دودھ پی. کہتے میں نے اس کی نہیں دودھ نہیں پینا, پہلے فرق بتایا. تو کہتے رو پڑے, مجھے فرمانے لگے یار 2 فرق ہیں, ایک فرق منہ کا ہے, ایک فرق زبان کا ہے. کہتے دورے طالب علم ہی تھا, بچپن تھا بھی. کہتے میں نے اس کی حضور وہ بھی فرق کوئی نہیں ہے. آپ کے بھی 32 دانت ہیں, میرے بھی 32 دانت ہیں. آپ کے بھی 2 ہونٹ ہیں, میرے بھی 2 ہونٹ ہیں. آپ کا بھی 1 ناک ہے, 2 کان ہیں, میرا بھی 1 ناک 2 کان 2 آنکھیں ہیں. جو ساخت آپ کی زبان کی ہے میری زبان کی بھی وہی ساخت ہے. آپ کی زبان بھی گوشت سے بنی ہے, میری زبان بھی گوشت سے بنی ہے. فرق کیا ہے. تو کہنے لگے پہلا فرق تو یہ ہے, یہ وہ منہ ہے جس میں آج تک کبھی لقمہ حرام نہیں ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی گالی نہیں دی ہے. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی کسی کا دل نہیں توڑا. فرماتے رو کے فرمانے لگے جس دن تو بھی یہ والا اور منہ اور زبان لے آئے گا نا, تیری بھی ایک بسم اللہ پانی کو دودھ بنا دے گی. ہے سارا کچھ یہ ہے, بس کچھ ہے جو نہیں ہے. اس وجہ سے ہم تھکے کھا رہے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا نہیں تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, زمانے میں یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. سارا کچھ ہے. تو پھر ایک اور چیز کی بھی کمی ہے, وہ کیا, یقین. یقین ہی نہیں. اقبال نے کہا نہیں تھا بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نا امیدی. بتا تو صحیح کہ کافر کیا ہے. اس لیے یہ سب چیزیں اکٹھی کرو اور پھر لو اس کا نام, پھر دیکھو وہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. ہاں جی دیکھو وہاں پھر رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. یہ ہر حضرت جی دوسرے بندے کی اب یہی کوشش ہے. وہ کیا, کسی ایم میں نے یاری لگا, سب کسی ایم پی اے سے یاری لگا, بس پھر کیا ہوگا جناب ہمارے کام ہوں. میں کہتا ہوں یار تو کہڑے پاسے ٹور رہے,
حضور نبی علیہ السلام تو تجھے اتنا دے کے گئے ہیں، تجھے تو کسی کی لوڑ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن کہ اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ اب جس کے کام اللہ کے ذمہ ہیں اس کو کس کی لوڑ پہ گئی ہے؟ اور یہ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں حضرت، آپ کو جا بجا بزرگوں کی زندگی میں ان چیزوں کا ظہور ہوتا نظر آئے گا۔ یہ ہمارا بڑا خوبصورت نام ہے، امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ہارون الرشید کا دور تھا اور کوئی عالم دین تھے، انہوں نے جمعہ کی گفتگو میں انہوں نے ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے۔ کوئی تھی اس سے خطا ہوئی، اب ظاہر بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں، بندوں نے جا کے خبر دے دی کہ حضرت آج تے مولوی صاحب نے چوک جمعہ تاڑے تے لایا صاحب۔ اس نے کہا اچھا پھر پکڑ کے لے آؤ، حضرت کی گرفتاری ہو گئی۔ وہ لکھا ہے کہ اس نے حضرت کو کسی قید خانے میں نہیں ڈالا، بلکہ اس نے حضرت کو ایک ایسے ڈبے میں بند کر دیا کہ جس میں نہ تو اندر ہوا جانے کا راستہ تھا، نہ ہی بندہ حرکت کر سکتا تھا۔ اس کو تھا کہ صبح تک حضرت کا وصال ہو جائے گا، حضرت شہید ہو جائیں گے۔ وہ چلا گیا بند کروا کے۔ حضرت اس کو سادہ رکھیں، بات رپیٹ نہ ہو، آواز رپیٹ نہ ہو۔ وہ لکھا ہے کہ جب صبح ہارون الرشید آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا، اس کو آ کے اس کے سپاہیوں نے خبر دی حضرت اولڈے مولوی ہوئی کا ڈبے سے نہیں بند کروائے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ تو باہر باغ میں سیر کر رہے ہیں۔ پھر دل میں خیال ہے شاید میرے مریدوں میں حضرت کا، شاید میری سپاہ میں وہ حضرت کا مرید ہے۔ اس نے رات کو نا حضرت کو ڈبے سے نکال دیا۔ کہتا ہے باغ میں ہی ہے؟ ہاں جی۔ پھر پکڑ کے لے آؤ، پھر گرفتاری ہو گئی۔ جب وہ ہارون کے دربار میں لائے گئے نا تو امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہارون کی جو حضرت کی گفتگو اس کو منو ان نقل کیا ہے۔ جب آئے نا دربار میں تو سب سے پہلا سوال ہارون الرشید نے یہی کیا، کیا مولوی صاحب تمہیں ڈبے جو بھی نے کٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گئے۔ وہ پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گئے؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا ہے۔ اب تھا ہارون بھی فاضل آدمی۔ وہ لکھا ہے امام یافعی نے اس نے سر پکڑ دیا اور پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ آگے سے فرمانے لگے ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ وہ وکری بات ہے جی، ٹائم ہی نہیں غور و فکر کا کسی کے پاس۔ وہ وکری بات ہے جی، وہ وکری بات ہے، اب ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس۔ ایسی فکر پڑ گئی ہے سب کو کہ روٹی کتوں کھانی ہے حضرت۔ اور تو خود پیدا ہوا ہے، بتائیں گے خود پیدا ہوئے ہیں بھائی، اللہ ہمارا خالق ہے، تو پھر وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے حضرت۔ تھوڑی سی ہمت تو کریں حضرت جی، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم غور و فکر کریں۔ اب دیکھیں نا حضرت، یہ آپ کی مسجد ہے، یہ چلو میں ایک اپنا اندازہ لگا لیتا ہوں کیونکہ میرے اندازے کو اتنے ٹھیک بھی نہیں ہوتے۔ میں ایک اپنا اندازہ کہتا ہوں کہ جی آپ کا یہ حال، اللہ کا گھر ہے بڑھانا ہی چاہیے اس کو۔ میں کہتا ہوں جی آپ کا یہ حال 10 مرلے کا، ٹھیک ہے جی، 1 2 3 4 4 دیواریں، 1 2 4 دیواروں نے اور 2 پلروں نے آپ کے اس 10 مرلے کے حال کو اٹھا رکھا ہے۔ آپ کو پوری روئے زمین پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو دعویٰ کرے کہ جناب آپ اس 10 مرلے کے چھت کے نیچے سے دونوں پلر اور چاروں دیواریں نکال دیں، میں آپ کو پھر بھی یہ چھت کھڑا کر کے بتاؤں۔ ہے کو ماں کا پتر؟ نہیں ملے گا۔ اللہ قرآن میں صرف ہم کو نہیں، آپ سب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ اور بندے کبھی تو دیکھ، اور کبھی تو دیکھ، اور تیرا 10 مرلے کا کھڑا نہیں ہوتا، ذرا باہر نکل کے دیکھ، میں نے بغیر سہارے کے ساتھ کھڑے کر رکھے ہیں۔ سبع الم ترو کیف خلق اللہ سبع، تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، اللہ کہتے ہیں میں نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ لیکن کون دیکھے حضرت، کس کے پاس ٹائم ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ لیکن دیکھے کون، ٹائم کس کے پاس ہے دیکھنے کے لیے؟ ہم تو نہیں دیکھتے، آپ کے بالکل نزدیک ہیں جی، ہمیں تو پھر تھوڑا سفر طے کر کے آنا پڑتا ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر کمال لکھا حضرت
رومیے کھڑی کا قلم وجد میں آیا. کمال لکھا, بڑے شعر ہیں, میں سارے نہیں پڑھوں گا, میں نے 2-3 موضوع ساتھ اور بھی چلانے ہیں. کمال لکھا آپ نے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. اور حضرت یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنا, کوئی انجینئر نہیں تھا, کوئی پہلے نقشہ نہیں بنایا گیا, کوئی ڈائی نہیں تھی. قطن اس طرح نہیں ہوا کہ دل انگلینڈ سے منگوایا گیا, زبان اسپین سے منگوائی گئی, آنکھیں آسٹریلیا سے آئیں, جو دانت ہیں وہ اٹلی سے آئے, جو پھیپھڑے ہیں وہ امریکہ سے منگوائے گئے. کچھ بھی کہیں سے بھی نہیں منگوایا گیا. ہوا کیا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور وہی تو رب ہے جس نے ماں کے پیٹ میں بنا دیا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر دے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. یہ یار کو دیکھیں تو یہ دیکھیں جی, یہ آپ کا گلاب کا پھول ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضرت, کبھی تو اس کو دیکھ کے یار سوچو, کبھی تو یہ گلاب کا پھول تمہیں تمہارے رب کے قریب لے جائے گا. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ جو ریڈ روز ہے اس کے اوپر جو سرخ رنگ ہے یہ کس کمپنی کا ہے؟ برجر کا ہے کہ ماسٹر کا ہے؟ کس کمپنی کا ہے جی؟ کبھی تو سوچو یار. دہی آندے ہو, ویلنٹائن ڈے ہوتے ہیں, کبھی سوچو بھی تو صحیح نہ حضرت جی, یہ کس کمپنی کا کلر ہے؟ یہ ماسٹر کا ہے یا برجر کا ہے جی؟ کبھی تو سوچو یہ جو رنگ ہے یہ برش سے کیا گیا ہے یا فوارے سے کیا گیا ہے؟ کبھی تو پوچھو یار. جس دن تم پوچھو گے اسی دن تمہارے اندر سے تمہیں جواب ملے گا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی بتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے, وہی خدا. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. اور حضرت کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو دیکھو. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلاً سب پہ گفتگو کر سکوں. دیکھو یہ بنانے والے نے کس طرح بنا ہے. یہ آپ کا انگوٹھا, اس کے اوپر کوئی کوڈ نہیں لکھا ہوا 97608. میرے پیٹ لکھا ہے, ان پہ جناب 9 لکھا ہے, ان پہ 10 لکھا ہے, ان پہ 11 لکھا ہے, ان پہ 12 لکھا ہے. بس مالک نے کیا کیا ہے, ہر بندے کے انگوٹھے پہ گول لائنیں لگا دی ہیں, لیکن لگائی اس طرح کی ہیں کہ روئے زمین پہ آپ کی لائنیں کسی بندے سے نہیں ملتی ہیں. ہائے ہائے, قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بنا لگائی اس نے اس طرح کی ہے کہ روئے زمین پہ آپ کی لائنیں کسی بندے سے نہیں ملتی ہیں. بلکہ حضرت جی کسی کو تو چھوڑو, آپ کا اپنے ہی دایاں بائیں سے نہیں ملتا حضرت جی. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا, پتھر دے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. اور پھر کسی نے گلاب کے پھول کو شاید دیکھ کے لکھا تھا حضرت, کسی نے گلاب کے پھول کو دیکھ کے لکھا تھا. لکھنے والا کیا